طور پہ آپ کو لگے گا میں نے لائف میں کچھ اچیو ہی نہیں کیا، لیکن آپ کو اچیو کرنے کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہی چاہیے. آپ کو اپنی سیٹسفیکشن. السلام علیکم ایوری ون. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بی سکسیزفل، اور اس ٹاپک کے اندر بڑی ایک انٹرسٹنگ سی چیز آتی ہے کہ آپ کے پاس کامیابی کی طرف جانے کے راستے ہو سکتے ہیں، کئی ہو سکتے ہیں، اور ہر راستے میں محنت ضرور ہوگی، لیکن ایک چیز کامن رہتی ہے محنت کے ہونے کے باوجود، ایک اور چیز ضروری ہوتی ہے. اور کامیابی کے لیے آپ کے پاس ایک چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ادب کرنا. ادب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ پہلے اگر آپ ایک ایگزامپل لیں، گھر میں ایک بچے کو آپ نے ایک چیز لے کے دی، وہ اس چیز کو فار ایگزامپل ایک چھوٹا بچہ، آپ اسے ایک سائیکل لے کے دیتے ہیں، وہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے. پھر جب وہ چلانے کے قابل ہو جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر آپ اسے بائک لے کے دیتے ہیں. پھر وہ اس بائک کو چلاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. اب اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھتا اور برے طریقے سے چلاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ سے گزارش کرتا ہے کہ مجھے اب مہنگی والی بائک لے کے دو، بڑی بائک لے کے دو، جو چھوٹی چھوٹی الٹی حرکتیں کر رہا تھا میں وہ بڑی بائک پہ کروں گا. تو اگر یہ چیز دیکھی جائے تو کیا وہ ماں باپ اپنے بچے کو وہ دوبارہ اس کے اوپر اس طرح پیسہ خرچیں گے، اسے مہنگی والی اور بڑی بائک لے کے دیں گے کہ وہ پہلے کی عزت نہیں کر رہا، پہلے کا ادب نہیں کر رہا؟ تو بالکل نہیں، میرے خیال سے ایسا بالکل نہیں ہوگا. اپنے ماں باپ جو بھی بچے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو ساتھ سدھارنا بھی چاہتے ہیں کہ یہ چیز کا ادب کرنا بھی سیکھے. تو اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نعمتوں سے نوازتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے ساتھ کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بے پناہ نوازنے والی ہے. لیکن اگر ہم ایک سیکوینس بنائیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ سکسیس، ہاؤ ٹو بی سکسیزفل کے اندر ہم نے با ادب با نصیب کا فارمولا جو اپنانا ہے تو وہ کس طرح سے کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. تو ان نعمتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے کون کون سی نعمت ہے جس کو آبزرو کر کے آپ نے دیکھا کہ آپ کی لائف میں ہے، اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دی. اب ایک چیز، ایک چھوٹے لیول کی آپ چیز آپ کے پاس ہو تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں، تو پھر آپ اس کی کیئر ٹیک کرنے کے قابل ہوئے تو اس سے بڑی پھر آپ کو ملے گی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے خوش کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادب کر کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کو شہرت دی ہے، آپ ہر اس چیز کا ادب کریں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف میں آپ کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کیا، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، تو پیرنٹس کی بھی ادب کریں. ان کا ادب کرنے کے ساتھ آپ کے پاس اور بڑی ایسی چیزیں آتی ہیں، آپ کا چاہے لباس ہو، چاہے اٹھنا بیٹھنا ہو. با ادب با نصیب کی جو لمٹ ہے یہ کوئی اس طرح سے اسپیسیفک چیزوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سکت دیا ہے کہ آپ ایک اچھے گھر میں رہ رہے ہیں اور صاف ستھری جگہ ہے، اور آپ اس کو خیال نہیں رکھ رہے، اس کا ادب نہیں کر رہے، اس کی صفائی نہیں کر رہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہر نعمت کی عزت کرنی ہوتی ہے. اور نعمت کی عزت کرنے کے بعد آپ یہ بھی ازیوم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی، آپ نے عزت کی، اب اللہ کی ذات آپ کی طرف دیکھ کے مسکرائے گی اور وہ آپ سے خوش ہوگی، اور وہ آپ کو بڑی نعمت بھی دے گی. اور یہ ایک چیز ہوتی ہے امید لگانا. تو امید لگانے کے لیے آپ کے پاس جو ادب کا طریقہ ہوتا ہے، یہ آپ کامیابی میں کسی بھی راستے کو پکڑ لیں، آپ محنت ضرور کرتے ہیں اور اس میں آپ کو ادب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کی جائے تو بے شک وہ آپ کو آزما سکتی ہے. آپ ادب نہیں کر رہے پھر بھی آپ کو بے تحاشا دے کے آزمایا جا سکتا ہے. لیکن ہم سب لوگوں کا دین اسلام کے اندر ہمارا ہمیشہ ایک نظریہ ہوتا ہے کہ اینڈ پہ جب آپ اپنی لائف کو اینڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ساری لائف کے اندر گزارا ہوا ٹائم، اس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کیسے کریں گے. تو آپ اگر ایک نعمت حاصل کر رہے ہیں اس کی عزت کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی عزت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے مزید خوش ہو. اور جب آخرت کے دن جو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملیں تو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایک خوشی سے مسکراتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو وہ لمحہ زیوم کریں کہ آپ کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی. اور یہ چیز اس طرح سے ہی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو، چھوٹی چھوٹی نعمت کو آبزرو کرنا ہے، اور اس کو آپ نے اس طرح سے اپنی لائف کے اندر ایڈ کرنا ہے. جیسے آپ کو بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکرز بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا بڑا بھی مشن ہو لیکن اس کو چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اچیو کریں. جب آپ ایک چیز کو اچیو کرتے ہیں آپ کے پاس کانفیڈنس آتا ہے، پھر آپ
बड़ी चीज भी अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास आपके इर्द गिर्द, आपके रहन सहन में आपके पास जितनी भी नेमतें हैं उनकी उनकी आप रिस्पेक्ट करना शुरू करें। आपके बड़े हैं उनका अदब करें। और बा अदब बा नसीब इतना मशहूर ये है, तो ये इसकी कोई ना कोई तो वजह है ना, और इस चीज को हर बंदा मानता है, लेकिन जब लाइफ में वो मसरूफ होता है तो चीजों को भूल जाता है। इसी तरह से आपने अपनी लाइफ में जब भी किसी चीज को ऑब्जर्व करना है, नॉर्मली ये होता है कि बंदा चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करता जब तक कोई ऐसा टाइम ना आ जाए, जब तक कोई बंदा परेशान ना हो जाए या कोई ऐसी मुसीबत ना आ ठहरे, तो बंदा कहता है बस ठीक है, मेरे पास जो है मैं चल रहा हूँ, सुबह उठे जी, अब काम शाम किया, तो ये चीजें आप कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको कोई एक धचका लगता है, फिर आप ठहर जाते हैं जरा कि अच्छा मेरे साथ कुछ हुआ है, जो हुआ है उसकी क्या वजह हो सकती है। आप बड़े बड़े लोगों से मिल सकते हैं, आप डिस्कस करेंगे, अच्छा ये हुआ, ये मैं क्या करूं, मैं परेशान हूँ। तो मायूसी नहीं होनी चाहिए, नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, आपको अगर कोई जो एक आपको जो धचका लगता है वो भी अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पे लाने के लिए ही करते हैं। इसीलिए आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को इतनी देर तक आपने देख लिया है और उसके बाद आप ये अज्यूम करना चाहते हैं कि इस वीडियो में आपने क्या पॉइंट जो है वो इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, तो वो ये है कि चाहे आपके पास आपके घर में आपने खाना खाया, आपके पास बर्तन पड़े हुए हैं और वो घर में कोई उसको उठाने वाला नहीं है, तो आप अगर उसको उठा के उसके सही ठिकाने पे पहुंचा रहे हैं, उसको धो रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, वो बर्तन पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा हुआ है, गिलास पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, और आपके दिल में ख्याल आया यार ये पानी पीने की चीज है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ दिया है, और उसको आप उठा के सीधा करके भी रख देंगे, तो ये भी एक छोटा सा एक अदब है, अदब का एक लेवल है। इस तरह से आप अपनी लाइफ में हर चीज को एक्सेप्ट करें कि वो नेमत है, उसको एक लेवल पे एक इज्जत दें, और फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर एक चीज आएगी। पहले आमतौर पे आपको लगेगा मैंने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया, लेकिन आपको अचीव करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। आपको अपनी सेटिस्फेक्शन अचीव करने के लिए आप जिस जगह पर भी बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी गलत चीज है उस चीज को आप सही करने की कोशिश कर दें, और जो भी चीज जो आपकी जिम्मेदारी में है और उसका आपने अदब नहीं किया आज तक, आप उसका अदब करें। जो चीज आपको आपके माँ बाप की तरफ से मिली है, अपने माँ बाप का तो अदब करना ही करना है, लेकिन उस चीज का भी ख्याल रखें कि यार ये एक आम चीज नहीं है, ये अल्लाह ताला ने एक तो नेमत दी ही दी है, दूसरा ये मेरे माँ बाप ने मुझे दी है, मैंने खुद जाके कमा के अचीव नहीं की, ये मेरे माँ बाप की तरफ से तोहफा है। तो तोहफा आपका कोई दोस्त दे दे, आपको कोई वॉच गिफ्ट कर दे, तो आप किसी दूसरे बंदे को हाथ नहीं लगाने देते, यार इसको ना छेड़ो ये तोहफा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी जिंदगी में कितने तोहफे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो आप फिर देखेंगे आपको अगली बार कितना बड़ा तोहफा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।